أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دیکھیے اصل جو قاعدہ ہے وہ آج سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. اصل میں انہی کو سمجھنا ہے. مطلب سمجھنا کیوں ہے؟ کیونکہ جو ہم نے پیچھے پڑھا اس کی صرف مشق کرنی تھی، لیکن یہ جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے. تھوڑا سا سمجھنا بھی ہے اور تھوڑا سا مشق بھی کرنی ہے، لیکن اکثر اس میں زیادہ جو سمجھنے کی چیز ہے. دیکھیے سمجھنا کیا ہے. تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 ادغام. ان میں سے دیکھیے قرآن مجید میں تنوین یا نون ساکن کے بعد مفردات میں سے تمام حروف، یعنی مفردات کتنے ہیں؟ 28 جو ہم نے شروع میں پڑھے ہیں. 28 حروف میں سے تمام حروف آ جائیں گے، یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد تمام حروف آ جائیں گے سوائے الف کے. یہ کیسے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں طیرا ابابیل. یہ جو ابابیل ہے یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے. ایسے ہی تمام حروف آ جائیں گے، با آ جائے گا، تا آ جائے گا، سا. ان کو الگ یعنی ان کو الگ الگ قاعدے آ جائیں گے. جیسے یہاں اظہار ہے، اظہار 6 حروف میں ہوگا. اور اسی طرح اخفاء ہے، اخفاء 15 حروف میں ہوگا. اور 15 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 15 اور 6 ہو گئے 21. پھر اقراب 1 حروف میں ہوگا، یعنی 1 حرف میں ہوگا، وہ ہے با، ہو گئے 22. اور پھر ادغام 6 حروف میں ہوگا، ہو گئے 28 حروف. 29 حروف ہے تمام، یعنی کل حروف 29 ہے اور 28 حروف کا ہمیں قاعدہ پڑھنا ہے. اور 28 حروف میں سے جو پہلا قاعدہ ہے، یعنی ان کا جو پہلا قاعدہ ہوگا وہ ہوگا اظہار، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا ہے. لیکن ہم نے لکھا ہے یہاں تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا. حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی آئے تو ان کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اب دیکھیے چند مثالیں ہم دیں گے، بس اسی پر اکتفا کریں گے. دیکھیے طیرا ابابیل. دیکھیں طیرا ابابیل. طیرا جو ہے یہ ہے تنوین. ابابیل یہ حروف حلقی ہے. حمزہ جو ہے حروف حلقی میں سے، یہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہو گیا. اسی طرح نار حامیۃ. نار 2 پیش تنوین ہے. دیکھیے 2 پیش تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی ان 6 حروف میں سے، یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا. اظہار حلقی میں نے دکھایا، یعنی طیرن نہیں کرنا ہے، طیران نہیں کرنا ہے، ڈائریکٹ پڑھنا ہے. طیرن ابابیل نار حامیۃ. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کفوا احد. اب یہ جو یہ کفوا ہے، اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا.
इजहार हल्की हो। हाँ, इसी तरह कुफुवन अहद, तयरन अबाबील, नारुन हामियता, नारुन हामियतुन, कुफुवन अहद। अब ये तो तनवीन की ये 3 मिसालें होंगी। अब देखिए नून साकिन की मिसाल लेते हैं। लिमन खशिया, नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हुरूफों में से ख आ रहा है, तो इजहार हल्की होगा। यानी कुरान करीम में जहाँ भी तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हुरूफ में से कोई हुरूफ आ जाए या कोई हरफ आ जाए तो इजहार हल्की होगा, यानी उसको ज़ाहिर करके पढ़ना है। कैसे? लिमन खशिया मिन गैरिही, देखिए मिन गैरिही। अब ये मिन के बाद नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हुरूफ में से गैर आ गया तो इजहार हल्की होगा। बस ऐसे ही तमाम हुरूफ की प्रैक्टिस करनी है और आसान है, लेकिन सिर्फ कायदा याद रखना है कि तनवीन या नून साकिन के बाद 4 कायदे आते हैं। उनमें से पहला है इजहार, दूसरा इख्फा, पहला इजहार, दूसरा इख्फा, तीसरा इक़लाब, चौथा इदगाम। इजहार के 6 हुरूफ हैं और इख्फा के 15 हुरूफ है, इक़लाब का 1 हुरूफ है, हरफ है, और इदगाम के 6 हुरूफ हैं। ये सब मिलकर 28 बनते हैं और कुल हुरूफ 29 है। 29 में से अलिफ को हम नहीं पढ़ते हैं, अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। 28 हरूफ, यानी ये जो 28 हुरूफ है ये कुरान करीम में तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाते हैं सिवाय अलिफ के। ऐसे ही मशक करनी है जैसे हमने बता दिया, यानी तयरन अबाबील, नारुन हामियतुन, कुफुवन अहदुन, लिमन खशिया मिन गैरिही। ऐसे तमाम हरूफ की मशक कीजिए इंशाअल्लाह रहमान। आगे जो दूसरा सबक होगा वो इख्फा का होगा। इख्फा के 15 हरूफ है, ये अगले सबक में बता दिया जाएगा।